اس وقت میں پاکستان کے مخیر حضرات سے بالخصوص اور عوام الناس سے بالعموم مخاطب ہوں۔ ملک کے اندر جو سیلاب کی صورتحال ہے اس سے آپ اچھی طرح باخبر ہیں۔ جس طرح تباہی مچائی ہے اس سیلاب نے، جس سے مالی نقصان بھی اور جانی نقصان بھی بہت زیادہ ہوا ہے۔ لوگوں کے پاس رہنے کے لیے مکان تو نہیں رہے تھے، لوگوں کے پاس نہ خوراک ہے، نہ سائباں ہے اور نہ دیگر ضروریات زندگی انہیں میسر ہیں۔ تو ایسے موقع پر اللہ نے جن لوگوں کو عافیت میں رکھا ہے اور جو اللہ جل شانہ کی طرف سے نوازے گئے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس مشکل وقت میں اپنے ان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کی ڈھارس بندھائیں اور ان کی فوری مدد کے لیے پہنچیں۔ پاکستان بھر سے لوگ عملی طور پہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، بلکہ میری آرزو یہ ہوگی کہ پاکستان کی تمام مساجد سے ان کے لیے فنڈنگ ہو اور لوگوں کو ترغیب دی جائے اور اللہ کے حضور دعائیں کی جائے کہ مشکل کی اس گھڑی کو وہ ہمارے لیے آسان فرمائے اور پاکستان اس وقت جس مشکل اور گمبھیر صورتحال میں مبتلا ہے، اللہ اس سے جلد نجات بخشے۔ ہر مسجد اپنے ذمے اگر کچھ لوگوں کی کفالت اور ان کو اس وقت فوری خوراک کی، خیمہ جات کی، دوائیوں کی ضرورت ہے، وہ بہم پہنچانے کا اہتمام کرے تو پاکستان کے اندر پھیلی ہوئی مساجد ہی ان کے دکھوں کا مداوع کر سکتی ہیں۔ اسی طرح جو اہل خیر حضرات ہیں وہ بھی اپنے مال کو اس راستے کے اندر پیش کریں، اور میں گزارش کروں گا جو لوگ جن کی سوسائٹیز ہیں وہ بھی ان لوگوں کو گھر بنا کر دیں، 10، 20، 50، 100 جتنے بھی ممکن ہیں۔ جو ہی پانی اترتا ہے تو اس کا اہتمام کریں۔ سرے دست ان کو خیموں کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے، دوائیوں کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ جب ان کے ساتھ درد اور مشکل کی گھڑی میں کھڑے ہوں گے تو وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کریں گے۔ جن کا گھر بار بہہ گیا، کتنے لوگوں کے بیٹے، کتنے لوگوں کے ماں باپ، بہن بھائی اس پانی کی نظر ہو گئی۔ یہ سیلاب ہماری کتنی جانیں کھا گیا ہے۔ تو میں آپ سب کو خاص طور پہ گزارش کرتا ہوں کہ خود جائیں اور جا کے اپنی آنکھوں سے ان کا حال بھی دیکھیں، ڈھارس بھی بندھائیں، ان کو تسکین بھی دیں، اور اللہ نے جو عافیت آپ کو نصیب کر رکھی ہے اس پر اللہ کا شکر بھی بجا لائیں۔ اور اگر کسی وجہ سے آپ نہیں جا پاتے تو جو تنظیمات کام کر رہی ہیں، جس پر آپ کو اعتماد ہو، اس کو امین بنائیں اور اس کام کے لیے آگے بڑھیں۔ ادارۃ المصطفیٰ ٹرسٹ اپنی بساط کے مطابق جو اللہ نے توفیق دی ہے میدان عمل میں موجود ہے۔ اگر آپ ہم پر اعتماد کریں تو ہمارے نوجوان مختلف علاقوں میں موجود ہیں اور اس مشکل وقت میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اگر آپ ہمیں امین بنائیں تو ہم بھی اس امانت کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن بار دیگر میری آرزو یہی ہوگی کہ ہر مسجد سے ایک قافلہ اگر ان کی مدد کے لیے وہاں پہنچتا ہے، سکولز کے قافلے وہاں پہنچتے ہیں، مختلف ادارے اور مختلف فیکٹریوں سے لوگ باقاعدہ ان کی مدد کے لیے قافلے ترتیب دے کر کے اور ان کے لیے ضروری سامان مہیا کرنے کے لیے وہاں عملاً خود پہنچتے ہیں، تو اس سے بہت ساری حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور ان لوگوں کو جو ہے وہ محسوس ہوگا کہ ہم تنہا نہیں ہیں۔ تو مشکل کی اس گھڑی کے اندر ضرور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کیجیے۔ حالات اس وقت کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں اور یہ لوگ بیچارے بے یار و مددگار کھلے میدانوں کے اندر بغیر چھت کے پڑے ہیں، تو ان کی مدد کے لیے خیموں کے ساتھ اور دیگر سامان کے ساتھ، اشیاء خوردنی کے ساتھ ان کی مدد کے لیے پہنچیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔